بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچانک الیکشن کمیشن کی طرف سے اتنا بڑا اعلان کر دیا گیا، آئین توڑ دیا گیا، آئین معطل کر دیا گیا، آئین کی شق کو اڑا کر پھینک دیا گیا کہ جس طرح آئین میں لکھا تھا اور سپریم کورٹ کے احکامات تھے کہ 90 دن کے اندر الیکشن، اور سپریم کورٹ نے ایک سہولت دی تھی چند دن آپ اوپر جا سکتے ہیں، جبکہ 30 اپریل کی تاریخ آ چکی تھی، الیکشن کمیشن کی طرف سے آ چکی تھی اور الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی اناؤنس کر دیا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی 30 اپریل نہیں، اب 8 اکتوبر کو، یعنی اپریل نہیں، مئی نہیں، جون، جولائی، اگست، ستمبر نہیں جناب، اکتوبر میں، اور 8 اکتوبر۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پھر اچانک وہی الیکشن کمیشن جو پہلے کہتا رہا کہ تاریخ دینا الیکشن کمیشن کام نہیں ہے، وہ جناب گورنر نے دینی ہے یا پھر وہ صدر کی طرف دیکھتے تھے، اب وہی الیکشن کمیشن خود یہ کہتا ہے کہ جی اب تو ہم نے تاریخ جو ہے وہ خود ہی دے دینی ہے، 8 اکتوبر کی تاریخ الیکشن کمیشن خود دے رہا ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ اپریل کے بعد بھی بہت سے مہینے آ رہے ہیں اور ان مہینوں میں تاریخ نہیں دی گئی، اب 8 اکتوبر ہی کیوں؟ اب آپ دیکھیں کہ پہلے پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے اور اس میں حکومت جو ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے، واضح طور پر کہہ رہی ہے جی سب الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے، اور وہ اکتوبر میں جا کر قومی اسمبلی کے الیکشن بھی ہیں، باقی صوبوں کے بھی ہیں، تو وہی الیکشن کمیشن کہہ دیتا ہے۔ اب اس میں بہت سی باتیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کی طرف سے واضح احکامات تھے، سپریم کورٹ کا سو موٹو تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سو موٹو جس طرح پہلے لیا تھا اب سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ کی توہین ہے، سپریم کورٹ کے احکامات کی توہین ہے، اس میں اب بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں کہ جی یہ اکتوبر کا کیا چکر ہے، اس میں بس آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اس تفصیل میں بات کریں گے کہ ستمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو رہے ہیں اور حکومت کا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوں گی، صرف چیف جسٹس رکاوٹ ہیں اور سپریم کورٹ کے کچھ ججز رکاوٹ ہیں، اور ہم ان کے تو ویسے ہی ملائن کر رہے تھے، لیکن اصل معاملہ چیف جسٹس کا، جب یہ ریٹائر ہوں گے تو پھر ساری چیز ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، اور اکتوبر کے بعد پھر ہم ویسی 1 سال کی ایمرجنسی لگوا دیں گے اور پھر چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی، ماحول ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور ہمیں کوئی سپریم کورٹ سے بھی کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ تو ہم یہ کریں گے کہ جی اس کے بعد آرام سے معاملات کو آگے لے جائیں گے، اور پھر کس نے دیکھے الیکشن کیا ہوتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ دیکھی جائے گی۔ تو لہٰذا اب یہ معاملہ ہے کہ اکتوبر کی تاریخ، وہی جو میں نے آپ کہا نا بیچ میں اتنے مہینے ہیں کیوں نہیں کروایا جا رہا۔ اب کیا نگران سیٹ اپ اتنا عرصہ چل سکتا ہے جو صرف الیکشن کروانے کے لیے آتا ہے، اور وہ تو پھر 1 سال کے لیے رہے گا، اور وہ جو کچھ کرے گا وہ تو پھر سب کچھ غیر آئینی غیر قانونی ہو جائے گا۔ اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں 1 دن بھی جو اوپر ہوگا اس پہ تو آرٹیکل 6 لگے گا۔ اب الیکشن کمیشن نے جو اعلامیہ یا جو فیصلہ جو کچھ جاری کیا ہے اس میں جو لکھا ہے اس میں کہا ہے کہ جی کوئی بھی تعاون یا کوئی بھی تیار نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے، اور انہوں نے سب چیزیں دوسروں پر ڈالی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی جو محکمہ خزانہ ہے وہ رقم دینے کو تیار نہیں ہے، وزارت دفاع جو ہے وہ سیکیورٹی دینے کو تیار نہیں ہے، حکومت چاہے نگران سیٹ اپ ہے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، سارے کہہ رہے ہیں، لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے، تو اب جناب ہم اکتوبر میں لے جا رہے ہیں الیکشن۔ اب الیکشن کمیشن سارا ملبہ دوسروں پر ڈال رہا ہے، جبکہ اس کے پاس اختیار ہے کہ سب کو پابند کر سکتا ہے۔ اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کوئی بھی ہو، کوئی بھی وزیر ہو، کوئی بھی مشیر ہو، الیکشن کمیشن ہو، حتیٰ کہ وزیر اعظم ہو، سب کو آرٹیکل 6 کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ آئین توڑ دیا گیا ہے، معطل کر دیا گیا ہے، اور اب ان کے خلاف کارروائی بنتی ہے۔ حتیٰ کہ میں دیکھ رہا تھا لطیف کھوسہ صاحب، سابق گورنر، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما میں شامل، انہوں نے کہا ہے کہ جی آرٹیکل 6 کی کارروائی الیکشن کمیشن کے خلاف بنتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے کہ جب لطیف کھوسہ صاحب بھی یہ بات کریں گے، تمام آئینی اور قانونی ماہرین یہ بات کریں گے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اس ملک میں، اور اس میں تو ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اب سپریم کورٹ جب اس کا نوٹس لے گی، اور ہو سکتا ہے کہ صبح ہی، اب تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے رات کو عدالتیں کھلیں گی یا نہیں کھلیں گی، کھل رہی ہیں نہیں کھل رہی، فلاں جج نام لے رہے ہیں کہ جی وہ تو بہت زیادہ بات کرتے تھے آئین کی، قانون کی، تو آج وہ کیا کریں گے، آ رہے ہیں نہیں آ رہے، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ مگر بنیادی چیز یہ ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن فیصلہ دے چکا ہے، اب یہ اپنا فیصلہ دے دیا اس نے، اور اچانک وہ کہہ رہا ہے جی اکتوبر میں، تو اب سپریم کورٹ بھی اپنے احکامات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، وہ آئین کی قانون کی محافظ ہے اور فیصلہ بھی دے چکی۔ اب اس میں جو بھی کہے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن آ کر کہہ دے گا، ظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جی ہم کیا کرتے، اس نے تعاون ہی نہیں کیا۔ اب ایک تو ہے کہ الیکشن کمیشن کو براہ راست، ساتھ یہ ان تمام
محکموں کو حکومت بنیادی طور پر بلایا جائے گا, اور جب وہ انکار کریں گے تو ان کو آرٹیکل 60 نہیں توہین عدالت کے بھی سامنا ہو سکتا ہے اور سب کی ہی چھٹی ہو سکتی ہے. تو اب ایک ایسے کیوس میں لے جایا جا رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بڑے طریقے سے واردات کی گئی کہ 6 گھنٹے کا جو اجلاس بلایا گیا اس میں دیگر یعنی اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ, اتحادیوں کے ساتھ جو عسکری حکام تھے ان کو بھی بٹھا لیا گیا, اور ایک یعنی خبر لگوا دی گئی کہ جی الیکشن ایک ہی وقت پر ہونے چاہیے. تو اس میں بڑا ٹیکنیکل تھا کہ یہ نہیں کہا کہ جی ڈیلے ہے وہ, تو ساری یہ واردات ڈالی گئی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کو بھی پتا ہے کہ جی یہ ایک غیر قانونی غیر آئینی کام کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ پھر اس کے پاس اختیار ہوگا کہ جتنا مرضی آگے لے جائے. وہ کہے کہ جناب ہمارے پاس تو رقم ہی نہیں ہے, کہہ دیں کہ نہیں ہے, حالات ایسے ہیں. ورنہ آپ سوچئے 2013 اور 2018 کے حالات اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, آئے دن خودکش حملے ہوتے تھے اور سینئر لیڈرشپ ٹارگٹ ہو رہی تھی, عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ ٹارگٹ ہو رہے تھے, اور اتنے زیادہ خودکش حملے, دھماکے, سب کچھ تھا, لیکن تب بھی الیکشن ہوئے تھے. تو اب یہ جو بہانہ بنایا گیا ہے یہ بڑا واضح ہے کہ صرف اور صرف کوشش یہ ہے کہ آپ نے ہر صورت میں الیکشن جو ہے وہ نہیں کروانے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت مقبول ترین رہنما نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اس وقت سب سے زیادہ پاپولر ہے, اور اگر الیکشن ہوئے تو ہر صورت میں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن تو عمران خان جیت جائے گا. تو اب اس معاملے کو روکنے کے لیے کہ جناب اور تو کوئی حل نہیں ہے تو ہم نے اب الیکشن ہی نہیں ہونے دینے, اس میں سارے مل گئے ہیں. لیکن یہ اب کھیل اتنا آسان نہیں رہا. آپ دیکھیے کہ اس میں پاکستان میں بہت سے سینئر صحافی, بہت سے تجزیہ کار, وکلاء, اب وہ سب بات کر رہے ہیں کہ یہ آئین کو آپ نے توڑ دیا ہے, اور اب وکلاء پر اور سپریم کورٹ پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. تو کیا اب ایک اور وکلاء تحریک شروع ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ اکتوبر کی بات ہوتی ہے تو پھر تو جناب اکتوبر میں ہی پرویز مشرف نے بھی کو لگایا تھا. تو اب یہ اکتوبر کی بات اس طرح کر کے اور یہ آئین کی کھلی خلاف ورزی کر کے, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں. آمریت میں تو ہو چکا ہے کہ جناب پہلے احتساب پھر انتخاب, لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ جناب ایک سو کالڈ جمہوریت میں جہاں پر پی ڈی ایم تمام اسٹیبلشڈ جماعتیں پاکستان کی وہ سب اکٹھی ہیں, ان سب نے آج آئین کو توڑ دیا, آئین کو پامال کر دیا, اور مریم نواز صاحبہ کے نعرے پر عمل کیا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب, وہی جو ضیاء الحق کا نعرہ تھا. تو آج پاکستان میں آئین توڑ دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے وکلاء اور سپریم کورٹ آئین کے دفاع میں سامنے آتے ہیں. ورنہ تو آپ یقین جانیے کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, جس طرح سے مہنگائی, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, تو حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ جبر کے تحت ہی رہنا ہے. اور لوگوں کے پاس جو ایک امید تھی کہ وہ ووٹ کے حق کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ ان کے فیصلے کون کرے گا, کون حکومت چلائے گا, وہ تو ان سے چھین لیا گیا ہے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو لگایا تھا وہ تو آپ نے دیکھا ہی کیسے دفن کر دیا گیا. اور اب جو ووٹ کا حق تھا, ووٹ کو عزت تو کیا دینی تھی, ووٹ کا حق ہی چھین لیا گیا. تو کہانی ختم کر دی گئی ہے. تو لوگوں سے آئین کے ذریعے جو ان کو حق ملا تھا وہ چھینا گیا ہے. تو یہ پاکستان میں ایک بڑا خوفناک آئینی بحران پیدا کر دیا گیا ہے. اس حکومت نے اپنے 11-12 مہینوں میں کوئی ایسا بحران جو کوئی سوچا جا سکتا ہے تو وہ تمام کے تمام اس حکومت نے پیدا کیے ہیں. آتے ہی انہوں نے ایک سیاسی بحران پیدا کیا, پھر اس کے بعد ایک معاشی بحران پیدا کر دیا, اس کے ساتھ سیکیورٹی کا بحران ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ حال ہی میں ہمارے افسران کی پھر شہادت ہوئی ہے, فوجی جوانوں کی شہادت ہوئی ہے, سیکیورٹی کے معاملات الگ سے خراب نظر آ رہے ہیں. اور اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک آئینی بحران بھی جو پہلے ہی سر اٹھاتا نظر آ رہا تھا وہ باقاعدہ اس میں پاکستان کو دھکیل دیا گیا ہے. یہ اتنا خوفناک ہے کہ اب آپ دیکھیں گے چاہے آئی ایم ایف ہو, چاہے مالیاتی ادارے ہوں, چاہے ممالک ہوں, دوست ممالک جیسے سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے, حتیٰ کہ چین ہے, ان کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ رویہ بالکل بدل جائے گا کہ یہاں کچھ پتہ نہیں ہے, یہاں تو آئین ہی نہیں ہے, تو جس کا جو دل کر رہا ہے وہ اس طرح سے چل رہا ہے. جہاں آئین ہوگا سب کو پتا ہوگا کہ اس طرف الیکشن ہونے ہیں, اس وقت ہونے ہیں, ایسے ہونے ہیں, ویسے ہونے ہیں. تو جب انہوں نے وہی چیز چھین لی ہے, ختم کر دی ہے, تو اب آپ دیکھیں گے کیاس. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو ایک فل ٹاس پھینک دی گئی ہے. اب ان کا جلسہ ہونے سے پہلے ہی کامیاب کر دیا گیا ہے, کیونکہ عمران خان اب کہیں گے میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا, دیکھا ہم نے اس لیے اسمبلیاں تحلیل کی تھیں کیونکہ ان کا یہ پلان تھا کہ اکتوبر میں اکٹھے الیکشن کیا تو اس وقت جا کر انہوں نے ایمرجنسی لگا دینی تھی, اور ان کا خیال تھا کہ اس وقت چیف جسٹس نہیں ہوں گے عمر تا بندیال صاحب, تب ہم اپنا بڑا اعلیٰ سیٹ اپ بنا کر
اور سارے الیکشن ملتوی کر دیں گے اور کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے. تب تک عمران خان کو جھانسا دے کر نگران سیٹ اپ میں ڈال کر سب اپنے لوگ بٹھا کر ہم آگے لے جائیں گے. تو عمران خان صاحب نے ان کا وہ پلان فیل کر دیا تھا. اور اس کے بعد دیکھیے کہ کوئی ایمرجنسی یا کوئی بہانہ آئین کا بنا کر یہ نہیں آگے لے جا سکتے تھے الیکشن, اور صوبائی الیکشن تو ان کو ہر صورت کروانے ہی تھے 90 دن کے اندر. تو پھر آپ دیکھیں یہ پھنس گئے. تو عمران خان صاحب اب پھر سچے ثابت ہو گئے ہیں اور ان سے حکومت تو چل نہیں رہی, وکٹمائزیشن یہ کر رہے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ آئین کا تحفظ کرے گی اور ان کو لینے کے دینے پڑیں گے. عمران خان صاحب پھر سچے ثابت ہوں گے اور اب وہ سارے جلسے میں وہ یہی بات کریں گے. اگر وہ جلسہ کرتے ہیں تو اب وہ یہی بات کریں گے کہ دیکھیں انہوں نے آئین توڑ دیا. تو پہلے تو یہ تھا کہ جناب وکٹمائزیشن کر رہے ہیں, یہ لوٹتے ہیں, یہ لوٹنے آتے ہیں, انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے, عوام کو بدحال کیا. اب دیکھیے جو سب سے بڑا چارج ہمیشہ کے لیے ان پر آ گیا, جو ساری جماعتیں شامل ہیں, کہ انہوں نے آئین توڑ دیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو نام نہاد جمہوریت تھی اس کے ہوتے ہوئے آئین کو توڑ دیا گیا ہے. یہ اتنا بڑا چارج ہے کہ اس سے یہ جماعتیں کبھی بھی نہیں نکل سکیں گی, اور ہمیشہ کے لیے ان پر یہ آ جائے گا کہ یہ وہ جماعتیں ہیں جو آئین توڑنے کی مرتکب ہوئی تھیں, یہ وہ جماعتیں ہیں جو الیکشن سے بھاگی تھیں. تو لہٰذا اس سے نکل سکیں گے. الیکشن یہ چلے آگے لے بھی جائیں گے تو جتنا لے جائیں گے اتنے بدنام ہوں گے, اتنے کمزور ہوں گے. عمران خان اتنے طاقتور, اتنے پاپولر ہوتے چلے جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.